پابندی یا روک ٹوک مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے شعور اور آگاہی۔ پابندی تو لگا دی جاتی ہے مگر شعور اور آگاہی کے حوالے سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسکول کی بچیوں کے لیے عبایا پہننے کی پابندی کا نوٹس لیا، پھر پابندی کا نوٹیفیکیشن آج واپس لے لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے بروقت اور مثبت قدم اٹھایا، ایک اچھا قدم اٹھایا۔ اب انہیں ایک اور قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ بچوں سے زیادتی کی روک تھام کے لیے نمائشی نہیں، عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، جو تشویشناک ہے، مگر اس سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ بچوں کو بتانا ہوگا کہ انہیں کیا احتیاط کرنی ہے۔ والدین کو اور سب سے بڑھ کر اساتذہ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچوں کی آگاہی کے لیے نصاب میں سبق شامل کرنا ہوں گے تاکہ بچوں کو بتایا جا سکتا ہو کہ وہ کیسے جنسی زیادتی سے بچ سکتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو فعال بنانا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے کچھ اقدامات ضرور اٹھائے گئے مگر ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ پریس کانفرنس کی گئی، میڈیا پر خبریں چل گئی جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا، مگر اس کے بعد عملی اقدامات نہیں ہوئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اقدامات میں خیبر پختونخوا سب سے پیچھے ہے۔ گزشتہ سال جنوری میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ کے تمام 29 اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سال سے اسکول کے نصاب میں لائف سکلز کے سبق کو شامل کیا جائے گا تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ انہیں مشکل صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ اس کے بعد مئی 2018 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے بھی وعدہ کیا کہ وہ بچوں میں جنسی زیادتی کے حوالے سے شعور اجاگر کریں گے اور اس حوالے سے اسکول کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رواں سال اگست میں پنجاب حکومت نے بھی اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جو جائزہ لے گی کہ کیسے نصاب میں بچوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے سبق شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی یہ کمیٹی ورکنگ کر رہی ہے مگر عملی اقدامات سست روی کا شکار ہیں، دعووں اور وعدوں کے باوجود سست روی کا شکار ہے۔ تمام صوبوں میں ہی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوششیں ہوئیں یا دعوے ہوئے مگر صرف خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جہاں اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شور مچتا ہے، اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی باتیں ہوتی ہیں مگر پھر کچھ عرصے بعد خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑوں کا مسئلہ ہے، عبایا پہن لیں، اس قسم کے دعوے کر دیے جاتے ہیں۔ مسئلے کے مستقل حل پر توجہ نہیں دی جاتی، شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما شہزاد رائے جنہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد رائے صاحب، آپ کے ظاہر ہے آپ اس حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، اساتذہ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نوٹیفیکیشن واپس لیا، عبایا پہنانا جو کمپلسری کر دیا گیا تھا، بہت اچھا کیا، مگر 2018 میں کچھ واقعات کے بعد صوبوں نے کہا تھا کہ ہم عملی اقدامات کریں گے۔ آپ سے بلوچستان کی حکومت نے بھی رابطہ کیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور یہ وعدہ کیا کہ لائف بیسڈ اسکل ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو پڑھایا جائے گا، وہ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں۔ پنجاب میں کمیٹی بنی ہے، اس کے بھی آپ ممبر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پھر بات آگے نہیں بڑھتی، نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں، عملی اقدام اس حساب سے نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں آئی تھنک سراہنا چاہیے ہمیں کے پی کے کی حکومت کو کہ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا، بٹ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ، یہ ایشو ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کی ڈائگنوسس غلط کی گئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس ایشو کو۔ گھر سے اسکول تک جانے میں جو بچیاں یا بچے ہراس ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ تعداد ان بچے اور بچیوں کی ہے جو گھروں کے اندر، اسکول کے اندر، مدرسوں کے اندر، محلوں کے اندر ان کی جان پہچان کے لوگ ان کو فزیکلی یا سیکشولی ابیوز کرتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے تو پہلی لائن آف ڈیفنس آپ کا اسکول ہوتا ہے، جہاں پر آپ اس کو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن لرننگ پڑھاتے ہیں، جس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کا ایک بہت ہی سالڈ کمپوننٹ ہوتا ہے، جس کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی باڈی ہائیجین، باڈی رائٹس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنتے ہیں، وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر صوبے کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہو، جس کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہو، ٹرینڈ پولیس ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، یہ تمام ڈپارٹمنٹ اندر ہو تاکہ پوسٹ ٹراما، یعنی جس بچے کو ابیوز کیا گیا ہے اور جو وکٹم ہے اور جس نے کیا ہے جو کہ ہراسر ہے، ان دونوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ پھر ہمیں شیلٹرز کی ضرورت ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے جب یہ 2010 میں 11 میں اپنے فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول سے سٹارٹ کیا، پھر 200 گورنمنٹ اسکولس تک گیا، بہت سکسیزفل پروگرام ہوا لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن لرننگ کا۔ پھر سندھ حکومت نے اس کو اپنے کریکلم میں ڈالا، بلوچستان اس کو ریویو کر رہا ہے، اور دیکھیں یہ آہنگ کا جو کریکلم ہے یہ بالکل قرآن اور اسلام کے عین مطابق ہے، ایج اپروپریٹ ہے۔
पंजाब के अंदर ये सालों से कभी इस पर बात नहीं हुई थी, और अगर कोई कहता है कि हुई थी तो वो झूठ इसलिए है क्योंकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात नहीं करते, तो कोई ऐसा करिकुलम नहीं पढ़ाया जाता। केपीके में भी ऐसा कोई करिकुलम नहीं है, और बलूचिस्तान में भी नहीं है, और सिंध के अंदर रिव्यू हो गया है, बट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता का क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप इस करिकुलम के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करेंगे, यानी बच्चों को बताएंगे कि उनके डेंजर पार्ट्स कौन से हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, जिसको कोई भी अकेले में अगर टच करने की कोशिश करे तो वो अपने किसी ट्रस्ट वर्दी को बताएं, ताकि इवन डॉक्टर के पास भी अगर कोई इस तरह का छोटा बच्चा हो, अगर वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करे तो किसी की मौजूदगी होना ज़रूरी है। तमाम चीज़ें बच्चों को बताई जाती है और ये एज अप्रोप्रिएट है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये कुरान और इस्लाम के मुताबिक इन बच्चों को ये तालीम देना। तो ये जब भी ये करिकुलम में किताबों में डालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो मिनिस्टर सेक्रेटरी होते हैं, जो लीडरशिप होती है, वो हमेशा कहती है आप करें, बट ये ऑपोजिशन आती है टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, करिकुलम की तरफ से, और उनको डर लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जब भी इसमें डिटेल में बात होगी आप देखिएगा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी एक्टिव सही तरीके से नहीं है। पंजाब में थोड़ा बहुत इस पर काम हो रहा है, लेकिन वो भी एक आइसोलेशन में मैं उसके कहूँगा, बिकॉज उसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं कर रही, ट्रेंड लोग नहीं है, बट एटलीस्ट वहाँ पर एक ब्यूरो है जो कि शेल्टर्स और उसके अंदर बाकी सूबों के मुकाबले में काम कर रहा है। सिंध के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एक अच्छी कॉम्पोजिशन उसकी बनी हुई है, बट मैं उसका पार्ट था। उसकी एक मीटिंग हुई, मैं मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको दोबारा उनकी मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए ताकि उसको हम एक्टिव कर सकें। केपीके के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर कमीशन की यूनिट्स थे, और अब वो फंक्शनल नहीं है क्योंकि उनको फंड नहीं मिल रही है। हालांकि 35 तक जाने थे केपीके के अंदर, और बलूचिस्तान में इसका कोई इस वक्त हाल नहीं है। तो आई थिंक हम बहुत बुरी कंडीशन है, तो आई थिंक इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए करिकुलम और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के ऊपर।